ہماری سوسائٹی میں نا ایک عام تعصب پایا جاتا ہے، مطلب عموماً ہم سب سے خطرناک انسان اسے سمجھتے ہیں جو غصہ کرتا ہے، جو تھوڑا چیختا چلاتا ہے۔ یا جس کے ماتھے پر ہمیشہ شکنیں رہتی ہیں، رائٹ؟ ہاں بالکل، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا نفسیاتی زاویے سے دیکھیں نا تو حقیقت اس سے یکسر مختلف نظر آتی ہے۔ بالکل مختلف ہے۔ مطلب سب سے زیادہ محتاط تو ہمیں اس شخص سے رہنے کی ضرورت ہے جو ہر وقت بس مسکراتا رہتا ہے، جو آپ کی ہر خامی کی بلا وجہ تعریف کرتا ہے۔ صحیح، اور جو اتنی جلدی گھل مل جاتا ہے کہ انسان کو محسوس ہوتا ہے جیسے بس یہی دنیا کا سب سے مخلص انسان ہے۔ ایگزیکٹلی، آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی گہرے نفسیاتی جال کو سمجھنا ہے۔ ہم آج محمد فاروق راشد کی ایک نہایت بصیرت افروز تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ وہ اردو کے استاد بھی ہیں اور انسانی نفسیات کے بڑے گہرے طالب علم بھی ہیں۔ بالکل، اور انہوں نے ایک بہت ہی بنیادی بحث چھیڑی ہے اپنی اس تحریر میں۔ ہاں، مطلب ان کا بنیادی سوال یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بہت زیادہ خوش اخلاقی دکھاتے ہیں، کیا وہ واقعی ان کا حقیقی کردار ہے یا یہ صرف ایک ہنر ہے، ایک ٹول ہے اچھا دکھنے کا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو مستقل مسکراہٹ اور میٹھے بول ہوتے ہیں نا، یہ دراصل ایک بہت گہرا نفسیاتی جال ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہم روزمرہ زندگی میں بے شمار رویوں کا سامنا کرتے ہیں، مگر انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ ظاہری اخلاق اور جو باطنی منافقت ہوتی ہے اس کے درمیان فرق کرنے میں اکثر ناکام رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ مطلب ہم اتنے بھی تو بھولے نہیں ہوتے؟ دیکھیں، میڈیکل سائنس میں تو ایکس رے مشین ٹوٹی ہوئی ہڈی کی واضح لکیر دکھا دیتی ہے نا، انسان جان لیتا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے، مگر انسانی رویوں کا ایکس رے کرنا اتنا آسان نہیں۔ بالکل، وہاں تو کوئی مشین کام نہیں کرتی۔ ایگزیکٹلی، یہاں چیزیں سیاہ اور سفید نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت گہرا دھندلا پن ہوتا ہے، اور اس بحث کی اہمیت محض کسی ایک شخص کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ تو مطلب یہ معاشرتی سطح پر بھی اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل، جب ہم اس کے وسیع تر معاشرتی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دفتروں، خاندانوں اور اداروں کا پورا نظام اسی سچ اور دھوکے کی کشمکش پر کھڑا ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ اگر لیڈرشپ یا فیصلہ ساز لوگ اس فرق کو نہ سمجھ سکیں تو پورے معاشرے کا ڈھانچہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو کام کرنے کے بجائے صرف اچھا دکھنے کا فن جانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ رویہ تو اداروں کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہوگا۔ خیر، اس فن کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے نا ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اصل اور نقل میں بنیادی فرق کیا ہے۔ صحیح۔ مصنف نے تحریر میں خوش اخلاقی کی دو واضح اقسام بیان کی ہیں، ایک حقیقی خوش اخلاقی اور دوسری مصنوعی، یا جسے آپ مینیپولیٹو کہہ سکتی ہیں۔ حقیقی خوش اخلاقی جو انسان کے اندر سے نکلتی ہے، اس کے ایمان اور اقدار سے۔ بالکل، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو مصنوعی خوش اخلاقی ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے ایک طرف گھر کا پکا ہوا بالکل سادہ سا کھانا ہو جس میں محبت شامل ہو۔ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ اور دوسری طرف پلاسٹک کا ایک بڑا سا چمکدار سیب رکھا ہو، مطلب دیکھنے میں وہ پلاسٹک کا سیب شاید بہت زیادہ خوبصورت لگے، بہت پرکشش ہو، مگر اندر سے وہ بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی۔ اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم انسان اتنی آسانی سے اس پلاسٹک کے سیب کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیا ہمارا دماغ میٹھے الفاظ سننے کا عادی ہو چکا ہے؟ دیکھیں، انسانی دماغ بنیادی طور پر کوگنیٹیو ایز یعنی ذہنی راحت اور سکون کی حالت کو پسند کرتا ہے۔ اچھا۔ جب کوئی انسان آپ کی تعریف کرتا ہے یا بہت نرمی سے پیش آتا ہے تو دماغ کے وہ حصے متحرک ہو جاتے ہیں جو انعام یا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مطلب دماغ کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ بالکل۔ حقیقی خوش اخلاقی کا مقصد کسی کو عارضی خوشی دینا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مستقل اور سچا رویہ اپنانا ہوتا ہے۔ لیکن جو مصنوعی خوش اخلاقی ہے وہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ ہاں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد دماغ کے اسی ریوارڈ سسٹم کو ہیک کرنا ہوتا ہے تاکہ حالات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑا جا سکے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کی ایک بہت جدید اور روزمرہ کی مثال مجھے سوشل میڈیا کا الگورتھم لگتی ہے۔ ہاں، وہ کیسے؟ مطلب یہ الگورتھم ہمیں اسکرین پر وہی چیزیں دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری پسند کی ویڈیوز، ہماری پسند کے خیالات۔ تو کیا وہ الگورتھم ہمارا ہمدرد ہے؟
ہرگز نہیں. بالکل نہیں، وہ تو بس ہمیں انگیج رکھنا چاہتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کا واحد مقصد ہماری توجہ حاصل کرنا اور ہمیں اسکرین سے چپکائے رکھنا ہے. مصنوعی خوش اخلاقی بھی بالکل اسی الگوریدم کی طرح کام کرتی ہے. یہ الگوریدم والی تشبیہ اس پورے نفسیاتی کھیل کو بہترین انداز میں کھلتی ہے. مینیپولیٹو انسان کی ہر مسکراہٹ، ہر میٹھا بول ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک سرمایہ کاری ہے. صحیح، جس کا وہ بعد میں منافع وصول کرے گا. بالکل. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پلاسٹک کا سیب اصلی جیسا ہی لگتا ہے تو اس مینیپولیٹر کو پہچانا کیسے جائے؟ ہاں، یہ سب سے اہم سوال ہے. تحریر کے مطابق ایسے لوگ الفاظ کو شیشے کی طرح چمکاتے ہیں اور بہت جلد قربت پیدا کر لیتے ہیں لوگوں سے. اور خوشامد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بالکل. مصنف نے اسے ایک سوئچ قرار دیا ہے. مطلب ضرورت پڑنے پر وہ اخلاق کا سوئچ آن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی مفاد ختم ہوتا ہے وہ سوئچ آف ہو جاتا ہے. یہ سوئچ والی بات بہت گہری ہے. لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے. میں نے لیڈرشپ کے کئی کورسز دیکھے، وہاں یہی سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جلدی گھل مل جائیں. صحیح. نیٹ ورکنگ کی بات ہوتی ہے وہاں. ہاں، ان کی خوبیاں تلاش کریں، انہیں اچھا محسوس کروائیں. تو اگر ایک شخص واقعی ملنسار ہے، اس کی شخصیت ہی ایسی ہے، تو پھر ایک ملنسار انسان اور مینیپولیٹر میں لکیر کہاں کھینچی جائے؟ یہ بہت زبردست سوال پوچھا ہے آپ نے. بظاہر عمل بالکل ایک جیسا لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کام کرنے والا جو میکینزم ہے نا، وہ یکسر مختلف ہے. اچھا، وہ کیسے؟ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. یعنی کچھ دو اور کچھ لو والا اصول؟ بالکل. انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی ہم پر مہربانی کرتا ہے تو ہمارا دماغ ایک لاشعوری دباؤ محسوس کرتا ہے کہ ہمیں بھی بدلے میں کچھ کرنا چاہیے. تو وہ مینیپولیٹر اس سماجی قرض کو جان بوجھ کر پیدا کرتا ہے. ایگزیکٹلی. وہ آپ کو اس قدر خاص محسوس کروائے گا کہ جب وہ اپنا اصل مطالبہ سامنے لائے تو آپ کا دماغ اس احسان تلے دبا ہو اور آپ انکار نہ کر سکیں. تو مطلب وہ تعریف اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ خوبی واقعی مجھ میں موجود ہے، بلکہ وہ تعریف کر کے میرے ذہن میں ایک قرض پیدا کر رہا ہے جسے وہ بعد میں کیش کروائے گا. 100% درست. یہ ایک خطرناک سطح کی منصوبہ بندی ہے. اور تحریر کے مطابق دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ سچے انسان کی نیت میں دھندلاپن نہیں ہوتا، جبکہ مینیپولیٹر کا رویہ حالات کا غلام ہوتا ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں لکیر کھینچی جاتی ہے. ایک ملنسار انسان کا رویہ اس وقت بھی ملنسار رہے گا جب اسے سامنے والے سے کوئی فائدہ نہیں ملنا. صحیح، کیونکہ اس کا اخلاق اس کی اپنی ذات کا حصہ ہے. بالکل. لیکن مینیپولیٹر کی مسکراہٹ اس وقت فوراً غائب ہو جائے گی جب اسے محسوس ہوگا کہ اب یہاں سے مزید کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس شور مچانے والے اور دکھاوا کرنے والے مینیپولیٹر کے مقابلے میں سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ مصنف نے اس کے لیے خاموش دریا کی اصطلاح استعمال کی ہے. خاموش دریا، یہ بہت پراثر اصطلاح ہے. مجھے بھی بہت پسند آئی. مطلب دریا شور نہیں مچاتا کہ وہ پانی دے رہا ہے، وہ بس بہتا ہے اور ارد گرد کی زمین کو سیراب کرتا ہے. بالکل. ایک حقیقی اچھا انسان اپنی خوبیوں کا اشتہار نہیں لگاتا پھرتا. خاموش دریا کے نفسیات کو اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ دراصل انسان کی اندرونی سلامتی کی علامت ہے. اندرونی سلامتی یعنی انر سیکیورٹی؟ جو شخص اندر سے مکمل ہوتا ہے اسے باہر سے مسلسل داد یا ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. مینیپولیٹر چونکہ اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اس لیے وہ داد چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے لوگ اس کی اچھائی کا بار بار اعتراف کریں. ایگزیکٹلی. جبکہ سچا انسان اپنی ذات کی نمائش کے بجائے اپنے عمل پر یقین رکھتا ہے. وہ مشکل وقت میں خاموشی سے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا. اس میں ایک اور بڑی کمال کی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ مینیپولیٹر چاہتا ہے کہ لوگ اس کے محتاج رہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. مطلب وہ رشتوں میں کنٹرول چاہتا ہے، جبکہ خاموش دریا جیسا سچا انسان لوگوں کو آزاد اور خود مختار بناتا ہے. یہ اختیار اور کنٹرول کی بہت پرانی جنگ ہے. مینیپولیٹر ایک ایسا جال بنتا ہے جس میں لوگ جذباتی اور ذہنی طور پر اس پہ ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں. اور وہ اس انحصار کو اپنی طاقت سمجھتا ہے، رائٹ؟ بالکل. دوسری طرف حقیقی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اتنا مضبوط بنا دے کہ انہیں اس کی ضرورت ہی نہ رہے. وہ لیڈر پیدا کرتا ہے، محتاج پیروکار نہیں. کیا بات ہے. لیکن
یہ دونوں کردار باتوں کی حد تک تو بہت واضح ہو گئے، پر عملی زندگی کی گہما گہمی میں کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا نا کہ وہ خاموش دریا ہے یا مینیپولیٹر۔ تو پھر پہچانا کیسے جائے؟ ہاں، اسی لیے مصنف نے کردار کو پرکھنے کے 4 کڑے امتحانات بیان کیے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا ہے وقت کا امتحان۔ وقت کا امتحان؟ میرا اندازہ ہے کہ یہ شاید سب سے ظالم امتحان ہے، کیونکہ مصنوعی رویے کو برقرار رکھنے کے لیے دماغ کو بہت زیادہ توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ یہ اندازہ آپ کا 100% درست ہے۔ نفسیات کی زبان میں اسے کوگنیٹو لوڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا، کوگنیٹو لوڈ؟ ہاں، جب کوئی انسان اپنی اصل فطرت کے خلاف کوئی روپ دھارتا ہے تو اس کا دماغ دوہری محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف اصلی چہرہ چھپانا ہے، دوسری طرف نقلی دکھانا ہے۔ صحیح، تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص سالہ سال تو اداکاری نہیں کر سکتا نا؟ بالکل نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ ذہنی تھکن ظاہر ہونے لگتی ہے، نقاب سرکتا ہے اور اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ سچا انسان چونکہ اداکاری نہیں کر رہا، وہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتا ہے۔ زبردست۔ دوسرا امتحان ہے مفاد کا امتحان، مطلب جہاں فائدہ ملنے کی امید ختم ہوتی ہے، مینیپولیٹر کا اخلاقی سوئچ فوراً آف ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور سچا انسان بغیر فائدے کے بھی تعلق نبھاتا ہے۔ اور تیسرا امتحان، جسے مصنف نے اختلاف کا امتحان کہا ہے، وہ انسانی انا کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ ہاں، اختلاف یعنی ڈس ایگریمنٹ۔ ہاں، مینیپولیٹر کے لیے کسی بھی قسم کا اختلاف رائے اس کی ذات پر براہ راست حملہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کنٹرول چاہتا ہے نا۔ صحیح، تو اختلاف کا مطلب ہے اس کا کنٹرول کمزور پڑ رہا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا اور فوراً غصے میں آ جائے گا۔ بالکل، جبکہ ایک سچا اور پختہ انسان جانتا ہے کہ خیالات کا مختلف ہونا کسی تعلق کی موت نہیں ہے، وہ اختلاف میں بھی احترام رکھتا ہے۔ اور پھر آتا ہے چوتھا امتحان، جو میرے نزدیک سب سے گہرا ہے، مطلب کمزوری کا امتحان۔ زندگی میں ہم سب کبھی نہ کبھی اپنی کوئی خامی کسی پر ظاہر کر ہی دیتے ہیں۔ جی بالکل، اور اس موڑ پر مینیپولیٹر اس کمزوری کو ایک فائل میں محفوظ کر لیتا ہے، ایک ہتھیار کے طور پر۔ ہاں، جسے وہ مستقبل میں بلیک میل کرنے یا اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اس کمزوری کے امتحان پر مجھے ایک اور تمثیل یاد آ رہی ہے۔ فرض کریں ایک عمارت ہے اور اس کی دیوار میں ایک دراڑ آ گئی ہے۔ یعنی وہ اس کی کمزوری ہے؟ بالکل۔ اب مینیپولیٹر کیا کرے گا؟ وہ اس دراڑ میں ایک کیل ٹھوک دے گا تاکہ وقت آنے پر اس دیوار کو گرا سکے۔ وہ کمزوری کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور سچا انسان کیا کرے گا؟ سچا انسان اس دراڑ پر پردہ ڈالے گا اور اسے خاموشی سے بھرنے کی کوشش کرے گا تاکہ دیوار مضبوط رہے۔ وہ کمزوری کو امانت سمجھتا ہے۔ ایگزیکٹلی، دراصل یہی رویہ ظاہر کرتا ہے کہ کون آپ کی بہتری چاہتا ہے اور کون صرف موقع کی تلاش میں ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی 2 افراد کے درمیان تعلق کی۔ ذرا اس تصویر کو بڑا کریں۔ اگر معاشرے میں ایسے مینیپولیٹر افراد بڑھ جائیں تو پوری سوسائٹی پر کیا نفسیاتی اثر پڑتا ہے؟ مصنف نے تحریر میں ایسے افراد کو معاشرے کا خاموش زہر قرار دیا ہے۔ یہ ایک بہت سخت اور تشویشناک اصطلاح ہے۔ خاموش زہر؟ مطلب یہ نظر نہیں آتا پر اندر ہی اندر تباہی مچاتا ہے؟ بالکل، یہ زہر فوری طور پر جان لیوا تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ معاشرے کے مدافعتی نظام کو تباہ کرتا ہے، یعنی اعتماد کو۔ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، جب لوگ مسلسل ایسے مینیپولیٹرز کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جسے ہم ہائپر ویجیلنس کہتے ہیں۔ ہائپر ویجیلنس؟ یعنی ہر وقت چوکنا رہنا۔ ایگزیکٹلی، لوگ ہمہ وقت الرٹ رہتے ہیں۔ انہیں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خنجر اور ہر تعریف کے پیچھے ایک سازش نظر آنے لگتی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی تکلیف دہ اور گھٹن زدہ کیفیت ہے۔ مطلب اس کی وجہ سے کئی اچھے اور مخلص لوگ بھی محتاط اور شکی ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور معاشرہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اچھائی پر بھی شک کیا جانے لگتا ہے۔ کوئی مدد کرے تو لوگ سوچتے ہیں اس میں اس کا اپنا کیا فائدہ ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے، جس ادارے یا سوسائٹی میں اعتماد نہ ہو وہاں ترقی تو روکی جاتی ہے۔ تو اس خاموش زہر کا علاج کیا ہے؟ ہم اس صورتحال کو بدل کیسے سکتے ہیں؟ مصنف نے بہت خوبصورتی سے بتایا ہے کہ والدین، اساتذہ اور لیڈرز کا کام صرف اچھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اچھائی کو پہچاننا بھی ہے۔ صحیح، مطلب بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ صرف اچھا بولیں نہیں بلکہ اچھے بنیں۔
بالکل، اور تعریف کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھیں۔ اداروں میں بھی اگر لیڈر صرف میٹھی باتیں کرنے والوں کو پروموٹ کرے گا تو سچے لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ وہ پورے سسٹم کو یہ پیغام دے گا کہ منافقت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور کڑا مرحلہ آتا ہے، خود احتسابی کا۔ ہاں، سیلف آڈٹ کا۔ مطلب ہم انگلیاں تو ہمیشہ باہر کی طرف اٹھاتے ہیں، لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے یہ تلخ سوالات پوچھنا کہ کہیں میں خود تو مینیپولیٹر نہیں ہوں۔ یہ سب سے مشکل کام ہے۔ کیا ہماری اپنی نیکی وقتی تو نہیں؟ کیا ہم کسی طاقتور شخص سے ملتے وقت زیادہ مسکراتے ہیں اور کمزور کے ساتھ رویہ بدل لیتے ہیں؟ یہ تو واقعی انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دینے والے سوالات ہیں۔ سچائی کی طرف پہلا قدم شاید یہی ہے۔ بالکل یہی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے آخر میں میں وہ خوبصورت اور یادگار نتیجہ شیئر کرنا چاہوں گا جو مصنف نے تحریر کے آخر میں دیا ہے۔ جی بالکل، وہ چمک اور روشنی والی تشبیہ۔ ہاں، انہوں نے مینیپولیٹر کی خوش اخلاقی کو چمک کہا ہے اور حقیقی اچھائی کو روشنی سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب چمک وہ ہوتی ہے جو آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے؟ صحیح، جو ایک لمحے کے لیے سب کی توجہ کھینچ لیتی ہے مگر جلدمان پڑ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور دوسری طرف روشنی ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتی ہے اور دیر پا راستہ دکھاتی ہے۔ روشنی دھماکے سے نہیں آتی، وہ آنکھوں کو چوندھیاتی نہیں بلکہ دیکھنے میں مدد دیتی ہے، اور سب سے اہم بات، وہ دوسروں کا راستہ روشن کرتی ہے۔ کیا بات ہے! لیکن یہاں میں آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو ہمیں تھوڑا مزید سوچنے پر مجبور کر دے۔ بتائیے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں سوشل میڈیا کی دنیا میں صرف چمک کو ہی کامیابی سمجھا جاتا ہے، دکھاوے کو اور فوری تعریف کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بالکل، ہر چیز بس فلٹرز اور لائکس تک محدود ہو گئی ہے۔ تو کیا ہم بحیثیت سوسائٹی سچے اور خاموش دریا جیسے لوگوں کو پیچھے تو نہیں دھکیل رہے؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کیا ہمیں اس بات پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے اداروں میں چمک کو انعام دے رہے ہیں یا اس دھیمی مگر دیر پا روشنی کی قدر کر رہے ہیں؟ میں اس سوچ کی مکمل تائید کرتی ہوں۔ اگر ہم نے بروقت یہ فرق نہ پہچانا تو شاید ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھیں گے جو بظاہر تو بہت چمکدار ہوگا مگر اندر سے مکمل تاریک۔ بالکل، اور اسی گہرے اور غور طلب سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے ارد گرد موجود رویوں کا مشاہدہ کرتے رہیے اور سوچئے گا ضرور کہ آپ کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، چمک کو یا روشنی کو۔